بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پچھلے دنوں لاہور میں ایک لٹریچر فیسٹیول تھا، تو وہاں پر جو بہت سے نوجوان تھے انہوں نے مجھے ایک کتاب کے متعلق بہت سے سوالات پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اکثر بہت سی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، تو ذرا ہمیں اس کتاب کے بارے میں بھی بتائیے۔ تو وہ کون سی کتاب تھی؟ وہ یہ کتاب ہے، سچ بولنا منع ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ لاہور میں ابھی حال ہی میں جو ایک لٹریچر فیسٹیول تھا، تھنک فیسٹ کے نام سے جو فیسٹیول تھا، تو اس میں یہ کتاب ہے جو کہ میری کتاب ہے۔ اچھا، اس کتاب میں ایک اور ایشو ہے جس کو بار بار ایڈریس کیا گیا، اور وہ ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ، انفورسڈ ڈس اپیرنسز۔ تو اس میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی جو بلوچستان کی کچھ عورتیں اور بچے ہیں وہ اسلام آباد آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ دھرنا دیا تھا، اور اس وقت کی حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے تھے، ایون عمران خان صاحب نے بھی ان سے مذاکرات کیے تھے۔ اب آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو وہ تفصیل ملے گی کہ عمران خان، جن کا تعلق بلوچستان سے نہیں تھا، بلوچستان سے آنے والی عورتوں اور بچوں کو وہ انصاف نہیں دے سکے، ان کے جو لاپتہ پیارے تھے وہ ان کو بازیاب نہیں کروا سکے، لیکن ایٹ لیسٹ عمران خان نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ لیکن اب جب انوار اللہ کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم ہیں اور بلوچستان سے بہت سی عورتیں اور بچے آئے، تو انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی، ان کو یہاں پہ پھینٹی لگوائی، ان پہ لاٹھی چارج کیا، اور اب وہ سردی میں ادھر کافی دن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ منسٹرز نے جا کے ملاقات کی، لیکن انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ملاقات نہیں کی، بلکہ جو نگران حکومت کے بہت سے جو وزراء ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے کچھ صوبائی وزراء جو ہیں، وہ تو ان کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور انہیں انڈین ایجنٹ کہتے ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ پاکستان میں ہوتی ہے۔ تو جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اس کتاب میں بہت سے فیکٹس ملیں گے، اور یہ لاپتہ افراد کا معاملہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، اور پنجاب میں بھی ہے۔ اور ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے صحافی کولیگ تھے، مدثر نارو، تو ان کا بیٹا ہے سچل جو 4-5 سال کا ہے، تو اس کی بھی کہانی ہے۔ اور مدثر نارو صاحب جو ہیں وہ 2018 میں لاپتہ ہوئے تھے، ابھی تک وہ لاپتہ ہیں۔ میری تحریر کی صورت میں نے بڑا ماتم کیا ہے کہ جی 2023 تھا نا، جو یہ آئین پاکستان کی تشکیل کی 50ویں سالگرہ کا سال تھا، لیکن اس 2023 میں سکوت آئین ہو گیا۔ ایک سکوت ڈھاکہ تھا، ایک سکوت آئین ہو گیا۔ اس آئین کے ساتھ ہم نے اتنا ظلم کیا، اس کی اتنی وائلیشن کی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آئین جو ہے اب بالکل غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ تو دراصل یہ جو پوری کتاب ہے اس میں آپ کو 5 سال کی تاریخ نظر آئے گی، لیکن یہ دراصل یہ کتاب جو ہے یہ 1947 سے لے کے آج تک کے جو حالات ہیں اس میں جو پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے، سیاسی بے یقینی ہے، انتشار ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ اور اس کتاب میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی بے یقینی صرف اس صورت میں ختم ہوگی کہ اگر سیاست میں انٹیلیجنس ایجنسیوں اور فوج کی مداخلت ختم ہو جائے گی، اور جب پاکستان میں میڈیا کو سچ بولنے اور لکھنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس لیے کتاب کا نام ہے سچ بولنا منع ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچ تو آپ بول رہے ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ سچ بولنا منع ہے؟ تو سچ تو میں سوشل میڈیا پہ بول رہا ہوں نا۔ یہ ہے اس کتاب کی کہانی۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہے کہ جی یہ کتاب ان کو رعایتی قیمت پہ ملے گی؟ بالکل ملے گی۔ میں نے پبلشر سے یہ کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس اگر آپ سے رابطہ کریں تو ان کو آپ ہاف پرائز پہ یہ کتاب ضرور دیں۔